یہ تو غرداری کا مترادف ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ایک بڑا لیڈر آپ کا آتا ہے اور وہ اس طریقے سے آپ کے احتجاج کو سبوتاج کر کے چلا جاتا ہے، تو آپ کو تو دشمنوں کی ضرورت ہی بھی نہیں ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی جان. جس سے بھی ملتا ہوں، جس سے بات کرتا ہوں، تو میں چونکہ پختون ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے آپ کا پختون لیڈر بھاگ گیا. ہمیں تو اس سے جو امیدی تھی وہ تو سارے اس نے خاک میں ملا دی. اچھا ادھر تو ہم نے پہنچا دیا، خان صاحب کا حکم تھا کہ علی امین نے ادھر پہنچنا ہے. میں نے اپنی تمام ٹیم، میرے ساتھی سب گواہ اس کی بات کی کہ ہم نے سب کو بولا کہ بھائی جان ہم نے علی امین کو کندھوں پر بٹھانا ہے، ہم نے اس کو سر پہ بٹھانا ہے، جس طریقے سے بھی ہو ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کو پہنچانا ہے جی چوک تک. حقیقی آزادی ٹائیگرز کے پریزیڈنٹ. ناظرین، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تو عمران خان صاحب سے جتنے بھی پیار کرنے والے اسپیشلی حقیقی ورکر تھے اور حقیقی آزادی کے طلبگار تھے، تو ہر ورکر نے اپنی کوشش کی. کہ میرے ساتھ ہجرت کامران صاحب یہاں پر موجود ہیں جو حقیقی آزادی ٹائیگرز کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اسپیشلی ہم موجودہ دھرنے پہ بات کریں گے، ان سے گپ شپ لگاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں علی امین گنڈا پور صاحب جب دھرنے کے لیے آ رہے تھے، احتجاج کے لیے آ رہے تھے، پورے کے پی کی عوام آ رہی تھی، تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو دھرنا، اپنا جلوس جو کے پی سے لائے تھے، اس کو کیوں چھوڑنا پڑا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ سب کیسے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب ان کی کال پہ خیبر پختونخوا کی عوام اٹھی اور ایک بہت بڑا سمندر جیسا قافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ان کو اپنے تمام کارکنز کو الوداع کہنا پڑا اور کے پی ہاؤس گئے؟ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس وقت میں ہمارا جو منسٹر ہے عقیب اللہ بھائی، اسد کیسر صاحب کا چھوٹا بھائی ہے، لیکن اسد کیسر صاحب سے ہمارے اپنے شکوے اپنی جگہ پر ہے، لیکن خان صاحب کا سپاہی عقیب اللہ ہے. یہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ عقیب اللہ بھائی جو ہے وہ خان صاحب کا سپاہی ہے. کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑی سی بات بولی، اس نے بولا کہ بھائی ہم سپاہی ہیں، ہم کھڑے ہیں، جو کہتے ہو. مشینری ہم نے آگے کی ہے الحمدللہ. اسی مشینری کے ذریعے ہم پہنچ گئے اسلام آباد. جب ہم اس سنجانی تک پہنچ گئے، سنجانی انٹرچینج ہم نے کراس کر لیا ہے، تو وہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی واپس مڑنا ہے، جی ٹی روڈ سے جانا ہے. ابھی جو سب سے سخت ترین جگہ تھی وہ ہم نے کراس کر لیا ہے، تو ابھی کیوں موٹر وے سے اتار رہے ہیں ہم کو؟ بھائی ہم آگے اور بھی مقابلہ کریں گے، ان کا ہم آئے اس لیے. اتنے سخت رکاوٹیں کراس کر کے آگے کھٹے بھر لیے. ہماری وفاقی حکومت کہتی ہے کہ بھائی توڑ پھوڑ کا پی ٹی آئی پر پرچہ کرو. جو انہوں نے موٹر وے میں 25 گز کے کھٹے بنائے تھے، اس کا ایف آئی آر نہیں بنتا ان پر. کون کرے گا ایف آئی آر؟ تو وہی تو مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے. میں آج اپنے آپ کے چینل کے توسط سے پورے قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کسی کو نہ پکڑے، سب سے پہلے نکلے اپنی لیڈرشپ کو پکڑے. ان کے علاوہ خان صاحب کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے. ابھی خان صاحب کا کیا رہ گیا ہے؟ علیمہ باجی گرفتار ہو گئی، اس کی دوسری بہن گرفتار ہو گئی، خان صاحب گرفتار ہے، اس کا بانجا گرفتار ہے، باقی بانجے جو ہے چھوٹے بڑے سارے غائب ہے. یار اس فیملی پر رحم کرے. ان کا کیا گناہ ہے؟ یہ صرف پاکستان کو خوشحالی دینے کے لیے ان کا یہ سزا ہونے چاہیے. علی امین کر تو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں علی امین؟ علی امین خود کو نہیں نکال سکتے تو اور کسی کا کیا کرے گا؟ ہمیں تو اس سے جو امیدی تھی وہ تو سارے اس نے خاک میں ملا دی. اچھا ادھر تو ہم نے پہنچا دیا، خان صاحب کا حکم تھا کہ علی امین نے ادھر پہنچنا ہے. میں نے اپنی تمام ٹیم، میرے ساتھی سب گواہ اس کی بات کی کہ ہم نے سب کو بولا کہ بھائی جان ہم نے علی امین کو کندھوں پر بٹھانا ہے، ہم نے اس کو سر پہ بٹھانا ہے، جس طریقے سے بھی ہو ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کو پہنچانا ہے جی چوک تک. اور الحمدللہ علی امین گنڈا پور کی پوری ٹیم کو پتا ہے کہ ہم نے فرنٹ پہ لیڈ کیا ہے. ہر رکاوٹ میں ہم نے مکمل ساتھ دیا. کیا حقیقی آزادی ٹائیگر کی ٹیم ہے، اس میں لاہور کی بھی ہمارے ساتھی موجود تھے، ہمارے ساتھ جو دھرنے میں ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت وہ سب موجود تھے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ٹیم ہے ان کو بھی پتا ہے، جو اس کا کوارڈینیٹر ہے انعام اللہ بھائی، اس کو ہر چیز کا پتا ہے کہ ہم ہر چیز کا اس کو پتا ہے. اس کے بعد زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں علی امین گنڈا پور صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، گرفتاری نہیں ہوئی تھی، اور کیا ضرورت پڑی ان کو کے پی ہاؤس جانے کی؟ یعنی کہ اپنے جو آپ کے ساتھ قافلہ آیا ہوا ہے اس قافلے کو آپ چھوڑ کے اور کے پی ہاؤس جاتے ہیں ریفریشمنٹ کے لیے. بھائی جان ہم نے 25 مرتبہ ان کو ادھر سنجانی انٹرچینج سے جب نیچے اترے ہم نے ان کو بار بار یہ سمجھایا. اس کے ساتھ ایک فارچونر وائٹ کلر کا فارچونر تھا، اس میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ ہم اس کو جانتے ہیں، نام نہیں آتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس سے پوچھیں گے اور اس کو بتائیں گے آپ کو. انشاءاللہ اس کا ہم ویڈیو بیان بھی آپ کے چینل سے بھیجیں گے لوگوں کو کہ یہ سنیں. ہم نے 2 دفعہ ان کو ٹرن کر دیا ہے کہ بھائی 26 نمبر راستے سے جاتے ہیں، وہاں پہ عوام ہمارا انتظار کر رہی ہے کے پی کے قافلے کا، لیکن انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جہاں سے چھوٹی گاڑی گزر بھی نہیں سکتی تھی. ابھی ویگو سب کے پاس تو ویگو ڈالے نہیں تھے نا، وہ تو پروٹوکول کی چند گاڑیاں تھی وہ گزر گئی، اور کچھ لوگوں نے کوشش کر کے جو ڈرائیور حضرات تھوڑے تگڑے تھے انہوں نے گاڑی گزار دی، باقی سارا قافلہ ادھر رہ گیا.
سٹک ہو گیا ادھر راستہ, چھوٹا سا راستہ تھا, ایک چھوٹی سی گلی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے آدھا قافلہ ہمارا آدھے سے زیادہ ادھر رہ گیا. جب راستے پر آ رہے تھے پھر ہم نے راستہ روک لیا کہ بھائی قافلے کو پہنچنے دو, پھر ہم آگے جائیں گے. جس مقصد کے لیے نکلے تو اس مقصد کو حاصل کرنا ہے نا. ابھی ادھر جا کے یہ تو نہیں کرنا کہ جی ہم آ گئے اللہ حافظ. جس مقصد کے لیے نکلے وہ تو پورا کرے. جب ہم ادھر سے پھر بھی ڈی چوک تو پہنچ گئے, ڈی چوک پہنچ گئے تو شیلنگ شروع ہو گئی. ہم کنٹینر, اسی شیلنگ میں ہم کنٹینر ہٹانے میں لگے ہوئے تھے کہ راستہ کھل جائے, عوام بھی آ جائے اور باقی راستہ بھی کھل جائے. تو ہم کنٹینر ہٹانے میں مصروف تھے کہ بھائی جان ادھر سے سب سے پہلے اعظم سواتی صاحب کی گاڑی جو ہے نا شروع کر کے نکل گئی, آگے جا کے کھڑی ہو گئی. پھر علی امین گنڈا پور کی گاڑیاں نکل گئی. وہ بھائی کدھر جا رہے ہیں ہمیں تو بتاؤ, کچھ نہ کچھ اعلان تو کر دو کہ بھائی جانا ہے, نہیں جانا ہے, رکنا ہے, مرنا ہے, کیا کرنا ہے. بہت کوشش کی ہے ان سے بات کرنے کی, لیکن بدقسمتی سے جو گارڈز اس عوام نے ان کو گارڈز دیے, جو ان کی حفاظت کے لیے گارڈز اس عوام نے مقرر کیا اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہے, وہ ہمیں دھکے دے کر باہر کرتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو بات کرنے والے, سیٹ پہ ہو جاؤ. کسی نے بات کرنے نہیں دیا. ہم نے پھر لوگوں کو بولا کہ بھائی خان صاحب کا حکم ہے کہ ڈی چوک خالی نہیں کرنا. ہم نے اپنے ساتھیوں کو وہیں پہ کھڑا کر دیا کہ آپ یہیں پہ کھڑے رہے, ہم ان کا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ جاتا کدھر ہے. کہ پھر نہ بولے کہ پچھلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جس جگہ پہ شیلنگ ہو رہی تھی, علی امین گنڈا پور اکیلا کھڑا تھا اور عوام پیچھے ہٹ گئی تھی. یہ ہم پہ الزام لگایا تھا اس نے, آپ کو یاد ہوگا. تو میں نے کہا کل کو پھر یہ نہ کہے کہ بھائی عوام میرے ساتھ نہیں تھی. ہم اس کے پیچھے, ہمارا دوست ہے شوکت بھائی, اس کو میں نے بولا کہ بھائی بائک سٹارٹ کرو, اس کے پیچھے چلتے ہیں. جا کدھر رہا ہے, اچھا آئے کس لیے اور یہ جا کدھر رہے. اعظم سواتی صاحب تو ادھر ہی سے غائب ہو گئے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے پیچھے ہم کے پی ہاؤس میں آ گئے. تو وہاں پہ کنٹینر لگا ہوا تھا گیٹ کے ساتھ, کہتے ہیں یہ کنٹینر پہلے ہٹاؤ کہ گاڑیوں کا راستہ کھل جائے. اس پہ لگے ہوئے تھے کہ بھائی کنٹینر ہٹاؤ, کنٹینر ہٹاؤ, اسی پہ کوشش کر رہے تھے اپنی مدد آپ جو ہم کر سکتے تھے. تو بھائی ادھر سے آواز آئی کہ مین گیٹ پہ پہنچو, پولیس آ گئی ہے. مین گیٹ پہ پہنچے تو علی امین گنڈا پور صاحب وہیں پہ ہمارے ساتھ تھے اور ادھر ہی سے غائب ہو گئے. ہمیں پتہ نہیں چلا کہ باہر نکل گئے, اندر چلے گئے, کدھر چلے گئے, لیکن ادھر پولیس کے ساتھ نہیں تھے, گرفتار نہیں ہوئے تھے, یہ ہم موجود تھے وہاں. یعنی کہ ان کی یہ بات سچ ہے کہ گرفتاری نہیں ہوئی ان کی, گرفتار ہمارے سامنے نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اگر اندر سے باہر لے جاتے تو لازمی بات ہے ہم ادھر ہی تھے تو دیکھتے. ٹھیک ہے, یا باہر سے گرفتار ہوتے تو بھی آواز تو کوئی نہ کوئی تو آواز لگاتے کہ بھائی گرفتار ہو گیا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے غائب ہونے کے بعد 4:15 بجے تقریباً یہ آپریشن پولیس نے شروع کیا تھا. 5:15 بجے تک یہ آپریشن, 5:30 بجے تک یہ آپریشن شروع تھا, اور ہر ایک دروازہ, ہر ایک کھڑکی, ہر ایک جگہ سے یہ ڈھونڈ رہے تھے. کوئی ایک جگہ پولیس نے نہیں چھوڑی. جتنے بھی کارکنان تھے ان کو گرفتار کر دیا. وہاں کے مولوی صاحب تھے, اللہ پاک ان کو عزت دے, انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ادھر ہی رہو, آپ کو ہم انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے دیں گے. جو مار پیٹ ہمارے ساتھ پہلے ہوئی وہ تو ہو گئی, لیکن بعد میں الحمدللہ پھر آپ کے ساتھ بار وغیرہ بھائی جان مجھے گیٹ کے ساتھ ایسے لات ماری گئی ہے کہ بالکل ابھی تک میں ہل نہیں سکتا ہوں. میرا کمر جو ہے نا بالکل میں ہل نہیں سکتا ہوں. کس نے ماری؟ کون مارتے ہیں, مارنے والے تو ایک ہی لوگ ہیں, پولیس مامو تھے اور کون تھے. دوست کو بولا کہ اس کو چھوڑ یار, ٹھیک نہیں لگ رہا ہے بندہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ بتائیں کے پی ہاؤس جانے کی کیا ضرورت تھی, اور کیا اور جتنے سینئر تھے انہوں نے روکا نہیں کہ آپ کو کے پی ہاؤس جانے کی, کیا تو کیوں جا رہے ہیں آپ؟ بھائی جان یہی تو ہم بھی پریشان تھے کہ ہمارا کے پی ہاؤس جانے کا مسئلہ کیا تھا. اگر یہ ابھی کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ آرام کرنے کے لیے گیا تھا, تو ہم آرام کرنے کے لیے پشاور سے ادھر تک آئے تھے, ہم انسان نہیں تھے. ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں, قسم قرآن اور یہ ان چیزوں پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے ہیں. کلمے اور قرآن قسمیں, جھوٹ ہم بولتے نہیں, الحمدللہ کوئی جھوٹ بولنے کا ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھیوں نے, ہم 2 دن بھوکے رہے. جس دن ثوابی سے ہم نکلے ہیں, ڈی چوک تک پہنچنے تک ہم بھوکے رہے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے سارا کہ کیوں, یہ کیوں تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں. یہ اتنے عوام جب آ رہی تھی کہ پی کے میں ہمارا حکومت ہے, یہ کروڑوں روپے خرچے ہو رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں کا ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. آپ خان کے سپاہیوں کو اتنا کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے یہ توڑ دیں گے, یہ ان کی بھول ہے. اچھا کہ میں جس سے بھی ملتا ہوں, جس سے بات کرتا ہوں, تو میں چونکہ پختون ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے آپ کا پختون لیڈر بھاگ گیا. مجھے آج کوئی 100 لوگ اگر ملے ہیں تو 100 لوگوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کا وہ بہادر لیڈر بھاگ گیا. آپ کو شیم نہیں فیل ہوتا, شرم نہیں آتی کہ آپ اتنے بڑے قافلے کو لے کر آئے ہیں, اتنے بڑے قافلے کو چھوڑ دینا یہ کہاں کی بہادری ہے, اور کہاں کی, اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ؟ بھائی جان میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ ابھی ہمارا کام جو ہے وہ لیڈرشپ کے ساتھ ہے. ہم
ہم اپنے خان کو انہی سے مانگیں گے. ہمارے خان کو انہوں نے ہی اندر رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہر طرح سے. آج میں نے اپنے ایم پی ایز میں نے اس کو دیکھا ہے, یہ ٹی وی پہ ہر شو میں آتے ہیں بیچارے, آنکھ کے نیچے ان کی, بھائی کیوں ایسا حرکت کیا آپ نے؟ مر جاتے, نہیں مرتے یار, ہم تھے نا, ہم زندہ نکلے ہیں نا, تو اس کو کیا ہو جاتا؟ اس کے پاس تو گاڑی بھی تھی, گنے بھی تھی, سب کچھ, یہ کیوں ادھر سے چلا گیا؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی کمٹمنٹ کرنی تھی, ادھر لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی باتیں ہیں, یار ہمارا خان نے آج تک کوئی ایسی بات ہم سے نہیں چھپائی, تو تم کیوں چھپاتے ہو؟ خان جدھر بھی ہے اس نے ہمیں بلایا ہے, ہم خان صاحب کے ساتھ گئے, ادھر سے خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ بس فائنل ہو گیا, چلے جی واپس چلتے ہیں. پھر خان صاحب جہاں پر جانا چاہتے تھے وہاں تک ہم خان صاحب کے ساتھ گئے, اس کے بعد ہم اپنے اپنے علاقوں میں گئے. تو کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ لوگ ادھر مرو, ادھر ہی گھر کو تباہ ہو جاؤ, میں گیا بھائی, میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. چپکے سے نکلنا, اس کا کیا مقصد ہے؟ ہم خان کے سپاہی ہیں, ہم ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم پوچھ سکتے ہیں. جب ہم نے جانے ہم خان کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ پارٹی خان صاحب نے بنائی ہے, ہم سب کے لیے, اس پاکستان کے لیے بنائی ہے, اور یہ پارٹی ہم سب کی ہے. کوئی پارٹی کو نقصان پہنچائے گا اس کا بھی ہم پوچھیں گے, کوئی ہمارے خان صاحب کے morale کو ناکام بھی پوچھتا تھا, جن لوگوں سے بھی بات کرتا تھا, ٹولیاں ہوتی تھی 20 لوگ 10 لوگ, اور وہ یہی کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا سے قافلہ آ رہا ہے, ہم اس سے جوائن کریں گے اور ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو غداری کا مترادف ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ, ایک بڑا لیڈر آپ کا آتا ہے اور وہ اس طریقے سے آپ کے احتجاج کو سبوتاج کر کے چلا جاتا ہے, تو آپ کو تو دشمنوں کی ضرورت ہی بھی نہیں ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی جان کہ یہ قوم جو ہماری ہے, جو ہمارے کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے, ابھی انشاءاللہ ہم اس کا لائے عمل پورا بنائیں گے, اور ان سے ہم پوچھیں گے, خان کو انہی سے ہم رہا کروائیں گے. پہلے انہی سے تو خان کو رہا کرے. کب بنائیں گے؟ 1.5 سال ہونے والے خان صاحب. بس یہ 1.5 سال تو ہم جو نقصان ہم نے اٹھایا ہے, جو خان صاحب جیل میں, اس کے ہم ایک ایک منٹ کے لیے ہم شرمندہ ہیں. ہم کیا پوری قوم شرمندہ ہے؟ صرف چند چیزیں اس قوم کو یہ چیزیں ہٹانی پڑے گی. یہ ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ جو سیلفی مافیا ہے, جو ہمارے سیلفی والے لڑکے ہیں جو صرف اپنے ٹک ٹاک کو وائرل کرنے کے لیے ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں, ان کو اپنے سیلفیوں سے دور ہونا پڑے گا. یہ جو ان کی شکلیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم سیلفیاں بنائیں. ان کی وجہ سے امت مسلمہ کا لیڈر اندر بیٹھے ہوئے اور ہم ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں, ان پر پھول برسائیں, ان پر ہم گوبر برسائیں. کیوں ان پر پھول برساتے ہیں؟ کیوں ان کی خوشامدی کرتے ہیں؟ کیوں ان کی چمچگیری کرتے ہیں؟ قسم خدا کہ یہ اتنی چمچگیری ہماری پارٹی میں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا, صرف ان کے ساتھ 2 باتیں کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ مولانا بجلیگر صاحب کہتے تھے نا کہ وہ خان ان کو گالی دے کر بلاتا ہے تو کہتے ہیں 3 دن یہ لوگوں کو بولتا ہے خان نے مجھے دھلا کہا ہے آج. تو یہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں. نکلے بھائی, ان چیزوں سے نکلے, ان کی خوشامدی چھوڑے, ان کو گوبر مارے, ان کو پتھر مارے. انہوں نے کیا کیا آج تک؟ خان صاحب کو 1.5 سال پورا ہونے والا ہے جیل میں, انہوں نے کیا کیا؟ کہ پارٹی کے جو اسپیشلی نظریاتی ورکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے بھی عمران خان کو چھرا گھونپ دیا. تو بھائی جان کہتے ہیں اللہ پاک کو ہم جانتے ہیں قدرتوں سے, انسان کو پہچانتے ہیں حرکتوں سے. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس میں تو ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ یہ خان کے ساتھ مخلص ہے. کون سا اس کا کام ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ خان کے ساتھ مخلص ہے؟ ایک خان کو ہی رہا کرنا ہے نا یار. ایک بندہ بیٹھا ہے جیل میں, اس کو رہا کرنے کے لیے اس کو ہم نے پورے صوبے کا حکومت دے دی ہے. پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پٹھان کا الحمدللہ ایک نام ہے. پوری دنیا کہتے ہیں, چنگیز خان بھی کہتا تھا کہ اگر پٹھان اتفاق سے ہو جائے تو پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. تو ابھی وہ پورا حکومت اللہ پاک نے اس کے کندھوں پہ اس کو ایک عزت دی ہے اللہ پاک نے. یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ بس کوئی ایسا کام کیا ہوگا, خان صاحب کے لیے دعا کرے کہ خان صاحب نے اس کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. اس نے کیا کیا آج تک؟ اچھا, ان کی قربانی اس سے پہلے بھی ان کے بال کاٹے گئے, ان پر ظلم کیا گیا, اور اس وقت بھی پارٹی کے ساتھ بڑے جڑ کر کھڑے رہے. تو کیا اس وقت عوام ان قربانیوں کو بھول جائے گی علی امین گنڈا پور کی؟ بھائی جان اس کے خالی بال کاٹے گئے ہیں اور ہمارے کارکنان نے جانے دے دیے, ٹھیک ہے, شہادتیں دے دی ہے. تو جب یہ گرفتار ہو گیا, خان صاحب نکال دی, ہم نے جا کے لبرٹی چوک اس وقت بند کیا تھا. علی امین گنڈا پور کی گرفتاری پر ہم نے بار بار احتجاج کیے ہیں. لبرٹی چوک ہم نے بند کیا ہوتا, زمان پارک سے ہم گئے تھے اس کی رہائی کے لیے. اس پر جو ظلم ہوا, خان صاحب نے ایک ایک چیز, ایک ایک لفظ ہمیں سمجھایا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے. تو ہم نے بولا یہ تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنے گا, یہ تو بس پتہ نہیں کیا کر لے گا.
نہیں تو وہ جس طرح دھمکیاں دیتے ہیں اس طرح دھمکیاں تو آپ کی پارٹی میں کوئی بھی نہیں دیتا. دھمکیاں تو ابھی ہم بھی دے سکتے ہیں. دھمکیوں سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کدھر ہے؟ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. دیکھو فرحات بھائی، ہم نے تقریباً 6 مہینے، آج 7واں مہینہ ہمارا شروع ہے ثوابی دھرنے میں. اس نے کبھی بھی علی امین گنڈا پور نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں آپ ادھر بیٹھے ہو خان کی رہائی کے لیے، اللہ پاک آپ کو اجر دے.